السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم موت اور قبر کا بیان بتائیں گے۔ موت کسے کہتے ہیں اور قبر میں کیا کیا ہوتا ہے مردے کے ساتھ، وہ سب ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو۔ تو اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ لیں گے۔ موت کیا ہے؟ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، یعنی وہ کون سا وقت ہے جس میں ایمان لانا کیا ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے نا، عمر جو ہے مقرر ہے ہر کسی کی، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے، نہ تو گھٹ سکتی ہے اس کی عمر، نہ بڑھ سکتی ہے، کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ موت کے فرشتے ہیں، روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے، تو دونوں ڈیفرنس ہے، کافر کے پاس عذاب کے اور مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ اگر کوئی انسان کوئی کافر جب مر رہا ہو تو اسے فرشتے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں، اگر وہ ایمان لاتا ہے تو ایسے وقت میں ایمان لانا بیکار ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول فرشتے بنا دیکھے ایمان لانا ہوتا ہے نا۔ ایمان کا مطلب بن چیزیں آپ یقین کرنا۔ اب تو دیکھ لیا، اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے جو ہے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح جو ہے بڑی سختی سے نکال لی جاتی ہے۔ جو کافر کی روح ہوتی ہے وہ بہت سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو ہے روح دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ دیکھیے، 3 عالم ہوتے ہیں: عالم ارواح جہاں روحیں ہوتی ہیں، عالم دنیا جہاں ہم ہیں، عالم برزخ جہاں میں مرنے کے بعد جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالم ارواح میں روحیں ہیں ابھی بھی، کیونکہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ارواح میں روحیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور برزخ میں ابھی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر بھی جا رہے ہیں لوگ یہاں سے، تو یہ دنیا کیا ہم بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 دنیا ہو گئی، تو جو روحیں ہیں وہ وہاں چلی جاتی ہیں عالم برزخ میں۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودے میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے، اور اسی کو کیا ہے، آواگون اور تناسخ کہتے ہیں، آواگون کہتے ہیں اور تناسخ کہتے ہیں۔ تو یہ کافر میں زیادہ مشہور ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کسی غیر مسلم میں ہوتا ہے کہ مرنا کسی دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف روح جو ہے عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ روح مٹتی نہیں ہے، کہاں رہتی ہے؟ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم ارواح میں تھی، برزخ میں چلی گئی، صرف بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے مٹی کا صرف۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، کہاں رہتی ہے مرنے کے بعد روح؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے نا، ہر روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت آنے تک وہیں رہیں گی، کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہ زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہ کیا ہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگٹ یا قبر پر۔ تو ان کی جو روحوں کی جو جگہیں ہیں وہ مقرر ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ ہر کوئی وہاں جائے گا۔ عالم برزخ میں آتے ہیں، لیکن جو ان کی اصلی جگہ ہے وہ وہیں رہتی ہیں روحیں۔
کیا روح بھی مرتی ہے؟ تو بہرحال روح مرتی مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ جب بھی مردہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے انسان، تو اس کا جو مردہ جسم ہوتا ہے اس کو جو ہے نوچے نہیں، ٹھیک ہے، جلائے نہیں، کیونکہ جلانے سے کیا ہوتا ہے، روح تڑپتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جسم پہ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے روح پر ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے، اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی روح کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے درجات کے بلند ہوئے، مطلب وہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی قدموں کی آہٹ کو سن لیتے ہیں قبر سے، جہاں تک نظر وہاں تک دیکھ سکتے ہیں جو ہم چیز نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم میں اور روح میں فرق ہو گیا ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال، تو یہاں کچھ ہے، دیکھیے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، روح را قرب وہ بعد و مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہیں۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ کس کے علاوہ؟ جن کے علاوہ حیوانات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان اور جناتوں کے علاوہ تمام روحوں کی جو بولی ہے وہ سنتے ہیں۔ قبر کیسے دباتی ہے؟ دفن کے بعد جو ہے قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کے پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، ٹھیک ہے، جب دفن کر کے لوٹتے ہیں لوگ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو اس کی جو سننے کی طاقت ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مردے کی۔ اب منکرین کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں قبر میں، وہ پتہ ہونا چاہیے، کتنے سوال ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں سوال۔ تو اس وقت منکر نکیر دو فرشتے، ایک منکر ایک نکیر ہیں، دو فرشتے جو ہے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، ان کے دانت بہت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ کون کون سے یہ 3 سوال؟ مر ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، پہلا سوال یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی روشنی کو دیکھیں تو اس کو پہلے سلام کریں، پھر یہ 3 سوال جو ہیں وہ ہم یاد کر لیں۔ مر ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے۔ ما دینو کا یعنی تیرا دین کیا ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب جو ہے یہ دے گا، ٹھیک ہے، کیا دے گا جواب پہلے سوال کا؟ اس میں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، یعنی تیرا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام ہو۔ اب آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، یعنی قیامت تک، جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی کیا ہے، چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے کہ سو جیسے دھولا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا، اور ایک زمانے تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایثار ثواب و دعا مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، پھر کیا ہے، چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے
تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہنا اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ کافر کے لیے۔ کافر یہ کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ تو 3 سوال یہاں پر ہو گئے۔ پہلا سوال من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ مسلمان کہے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، ان پر رحمت نازل ہو اللہ کی طرف سے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ ہا لا ادری کہے گا۔ اب قبر کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ تو کون کون لوگ ہیں جن سے سوال نہیں ہوتا؟ تو حضرت انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوا، نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان مرنے والے مسلمان جو جمعہ اور رمضان میں مر جاتے ہیں تو ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، آرام بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، یہ ہونا کیا ہے؟ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ کس چیز پر ہوگا عذاب و ثواب؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف بدن پر ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، یہ دونوں پر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر بھی ہوگا اور اس کی روح پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور بدن اگرچہ جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ تو یہ جو اجزاء ہیں، اصلی اجزاء، تو یہ کبھی بھی مٹی نہیں کھاتی ہے، ان کو یہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں، انہی سے جسم بنایا جائے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان سے سوال ہوگا اس قیامت کے دن، بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ تو کہاں ہیں یہ اجزاء؟ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، خوردبین یا دوربین وغیرہ سے، مائکروسکوپ سے نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیچ ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر جو ہے ادھر ادھر جو ہے پھیل گئے، اور پھر وہی پھیلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی، اور اسی کا نام حشر ہے۔ تو انہی اجزاء سے جو ہے جسم جو ہے بنایا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر اسی پر حشر ہوگا۔ اب اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو جب اصلی اجزاء موجود ہیں تو سوال و جواب اسی جسم میں ہوگا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانے اور ہر حال میں رہتا ہے وہی، دوسرا کیا ہے نہیں ہو جاتا، وہی رہتا ہے۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 5 برس پہلے بھی میں ہی تھا، اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا یا غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا، وہیں عذاب ہوگا، ثواب پہنچے گا، وہیں ثواب پہنچے گا، وہیں عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جیسے شیر کھا گیا، اس سے شیر کے پیٹ میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عذاب و ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گنہگار ہے، کوئی کہے ثواب یہ سب نہیں ہے تو وہ منکر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ منکر، گمراہ ہے۔ کن جو لوگ ہیں جن کی بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، دیکھیے نبی، ولی
عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، اور جو منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے۔ تو یہ لوگ مطلب یہ ہیں جن کی جو بدن ہے وہ مٹی نہیں کھا سکتی۔ نبی ہو گئے، ولی ہو گئے، عالم دین ہو گئے، شہید ہو گئے، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور جو نیک پرہیزگار اور درود پڑھنے والے ہر وقت، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی مل گئے، وہ گمراہ، بے دین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی مر کے مٹی مل گئے معاذ اللہ، تو وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، مرتکب ہے، جھوٹا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے قبر کے بارے میں دیکھا، قبر میں کیا کیا سوال ہوتے ہیں، کن کن لوگوں کی قبر مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کیسے دباتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم۔